حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، نماز پڑھنا بڑا عمل نہیں ہے، نماز پڑھ کر اس نماز کو آخری سانس تک سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بڑا عمل ہے۔ روزہ رکھنا بڑا عمل نہیں ہے، چند گھنٹوں کی بات ہوتی ہے، لیکن اس روزے کو سنبھال کر رکھنا آخری سانس تک، یہ مومن بندے اور بندی کے لیے بہت مشکل ہے۔ جب ہماری روح نکالی جائے گی، ہماری روح قبض کی جائے گی، ہم اللہ کے یہاں پہنچتے ہوں گے، اللہ کے یہاں سے ہمارا پروانہ جاری ہو چکے گا، اس وقت تک ہمیں اپنی عبادتوں کو بچا کر رکھنا ہے، اور زبانی اخلاق سے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ انسان اچھا ہے، اور جس کے اخلاق گندے ہیں وہ انسان گندا ہے۔ میں تمام حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نمازی بھی ہیں الحمدللہ، روزدار بھی ہیں، قرآن کریم کی تلاوتیں بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، تمام عبادتوں کو انجام تک پہنچاتے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے، آپ کے دل میں امت کی محبت بھی ہے، آپ یہاں عزت دار بھی کہلاتے ہیں، آپ یہاں پر معزز لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، آپ کی بڑی عزت ہے، 4 لوگوں میں آپ کی بات مانی جاتی ہے، شرعی عدالت میں آپ کی گواہی مانی جاتی ہے۔ اللہ کے واسطے اگر اس قسم کی کوئی بھی بیماری آپ کے اندر ہے، آج ہی توبہ کر لیں۔ ضروری نہیں ہے ہم رمضان کے بعد ہی مریں گے، ضروری نہیں ہے ہم کل مریں گے، ضروری نہیں ہے پرسوں مریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے ایسی ایسی موتیں دیکھی ہیں، ہم کرسی پہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ہماری گفتگو چل رہی ہے، سامنے والا ہمیں جواب نہیں دے رہا، ہم نے جو ہلایا تو وہ جا چکا تھا اللہ کے یہاں۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک لمحے میں سانس نکل سکتا ہے، ایک لمحے کے اندر۔ یہ ضروری نہیں ہے آپ بستروں پر مریں گے، یہ ضروری نہیں ہے ہاسپٹل جا کر مریں گے، یہ ضروری نہیں ہے ایکسیڈنٹ ہو کر مریں گے، یہ ضروری نہیں ہے آپ کے اوپر چھت گرے گی۔ بہرحال اللہ نے جس طرح آپ کی موت لکھی ہے، جس وقت لکھی ہے، جس سیکنڈ اور جس لمحے میں لکھی ہے، ایک لمحے کی گنجائش اللہ کی طرف سے کسی کو حاصل نہیں ہوگی۔ دنیا میں فقط ایک ذات ایسی ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی روح نکالنے سے پہلے ملک الموت نے آ کر باقاعدہ اجازت مانگی، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے اور یہ حکم دیا ہے، اگر آپ اور رہنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، اور اگر آپ ابھی چلنا چاہیں تو آپ کا استقبال ہے۔ باقی تاریخ شاہد ہے، حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، اللہ کے پہلے نبی، ساری انسانیت کے والد، وہاں سے لے کر اور قیامت تک کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے ملک الموت یہ کہے کہ آپ کو اجازت ہے، یہاں چاہیں تو رک سکتے ہیں۔ زندگی کو غنیمت سمجھیے، زندگی اللہ کی نعمت ہے، اور تندرستی اللہ کی نعمت ہے، جوانی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مال دیا اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اولاد دی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے عزت دار بنایا اللہ کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کیجیے، اور یاد رکھیے گا، جو انسان اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی، اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا، اللہ کی قسم، اللہ اس سے وہ چیز چھین لیتے ہیں اور دوسرے کو مالک بنا دیتے ہیں، اور اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی کا پیارا اور عزیز دین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا، اے ایمان والو، اگر تم نے اس کی قدر نہ کی، اس دین کو اپنی زندگی میں شامل نہ کیا، اس کے تحت زندگی نہ گزاری، اس کے تحت اپنی غم اور خوشیاں نہیں کی، تو میں تم سے اپنا دین چھین لوں گا اور دوسروں کو دے دوں گا، اور تمہیں گمراہ کر دوں گا، تمہیں ذلیل اور رسوا کروا دوں گا، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، تمہاری عزتوں کو پامال کر دیا جائے گا، تمہاری اولادوں کو ذبح کر دیا جائے گا، تمہارے مال کو نوچ لیا اور چھین لیا جائے گا، تم بے آبرو ہو جاؤ گے، تو دنیا میں بھی لٹو گے، برباد ہوگے، اور قبر میں بھی تم عذاب کے مستحق بنو گے، اور میدان حشر میں بھی تمہیں ذلیل و رسوا کر کے اٹھاؤں گا۔
آج دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آج روح زمین پر کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اے ایمان والو، ابھی آخری راتیں چل رہی ہیں، رمضان المبارک کا پاک رحمت و برکت والا مہینہ ہماری زندگی سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم، حضرات صحابہ رویا کرتے تھے، اللہ کے نبی رویا کرتے تھے، اے اللہ آپ کا مبارک مہینہ جا رہا ہے، رحمت و برکت والا مہینہ جا رہا ہے۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب اللہ کی طرف سے رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کو روک دیا جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جن قبروں پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے ان قبروں پہ سے عذاب بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ واپسی جاتا ہے، یہ رخصت ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آتا ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے، شرکت جناتوں کو رہا کر دیا جاتا ہے، اور انسان اس کی قدر نہیں کرے گا تو اب پورا سال اس رمضان سے اس رمضان تک انسان کا کس حال میں جائے گا، یہ آپ سمجھدار ہیں، خوب سمجھتے ہیں۔